بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمنستان علم کے مہکتے مسکراتے پھولوں، السلام علیکم۔ آج ہم اردو لازمی سال دوم میں حصہ نظم کے اشعار کی تشریح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج زیر مطالعہ ہماری پہلی نظم حمد ہے، جس کے خالق مولانا ظفر علی خان ہیں، جو محتاج تعارف ہستی نہیں ہیں۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد کے نواحی گاؤں کرم آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وزیر آباد سے، جبکہ میٹرک پٹیالہ سے پاس کیا، اور بی اے علی گڑھ کالج سے ڈگری بی اے کی حاصل کی۔ اور آپ ایک قادر الکلام شاعر، ایک شعلہ بیان مقرر، ایک بے باک صحافی اور ایک خوبصورت کالم نویس تھے۔ آپ کی شخصیت کثیر الجہت شخصیت اور ہشت پہلو نگینے جیسی ہے۔ آپ نے اپنے والد محترم کی 1909 میں وفات کے بعد اخبار زمیندار کی ادارت سنبھالی اور اسے کرم آباد سے لاہور میں لے آئی۔ مولانا ظفر علی خان ایک نڈر سیاسی رہنما بھی تھے، شعلہ بیان مقرر بھی تھے، بے باک صحافی بھی تھے، اور ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ آپ کا حمدیہ اور نعتیہ کلام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں بہارستان، چمنستان، خیالستان اور ارمغان قادیان شامل ہیں، اور 1956 میں آپ نے وفات پائی۔ ہمارے نصاب میں شامل آپ کی نظم حمد ہے، جس کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ظفر علی خان فرماتے ہیں، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش، مہکش لغوی معنی ہے شراب پینے والا۔ دور جام، دور کے معنی ہے گردش، جام کے معنی ہے شراب کا پیالہ۔ لغوی مفہوم یہ ہوا کہ ہر شرابی تک شراب کا پیالہ گھومتے ہوئے پہنچتا ہے، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں۔ تشنہ لب رکھنا، پیاسا رکھنا، کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا یعنی محروم نہیں رکھتا۔ لطف عام اس کا یعنی ساقی کا عام لطف، عام مہربانی جو ہے، وہ کوئی بھی شراب پینے والا، کوئی بھی مہکش اس سے محروم نہیں رہتا۔ علامتی زبان میں شعر کہا گیا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت، شان الوہیت اور اس کی جو ہے شان ربوبیت کا شاعر نے تذکرہ کیا ہے۔ اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باداؤ ساغر کہے بغیر۔ بالکل یہی انداز مولانا ظفر علی خان نے اپنایا، اور اس شعر کا سادہ مفہوم اور لغوی معنی یہ ہے کہ ہر شرابی تک شراب کا پیالہ گردش کرتے ہوئے پہنچتا ہے، اور ساقی کی عام مہربانی سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا، کوئی بھی پیاسا مے خانے سے نہیں جاتا۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے دنیا کو میکدہ تصور کیا ہے، یعنی میکدہ کائنات کا ساقی اللہ رب العالمین ہے، اور جو بھی اس جو ہے میکدے میں آیا وہ اللہ کی، جو کہ ساقی کل جہان ہے، اس کی عنایت سے کوئی بھی محروم نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین کا فضل جو بھی بزم کائنات میں آیا سب کے شامل حال ہے۔ تو ظفر علی خان اللہ کی شان ربوبیت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اس کے صفاتی نام میں ایک نام الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے۔ رحمان وہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے جو زمین پر عاجزی کی چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں وہ انہیں سلام متارکت کہتے ہیں۔ دوسری اس کی صفت جو ہے وہ شان رحیم ہے، وہ رحیم اپنے تمام بندوں کے لیے ہے۔ اس میں اس کے ماننے والے پیروکاران حق، اطاعت شعاران حق بھی شامل ہیں، اور باغی، طاغی اور سرکش اور ہندو اور کافر بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اس کی رحمت عمیم سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا، وہ سب کو اپنا رزق دیتا ہے، سب کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ اللہ رب العالمین بارش بھیجتے ہیں، تو وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اپنے پیروکاروں
اور اپنے عطا شعاروں کے کھیتوں پر پانی برسا دیں بارش کا، اور کافروں کو اس سے یکسر محروم کر دیں، مگر اس کی ذات جو ہے رحیم ذات ہے، وہ سب کو عطا کرنے والی ذات ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اور رزق کا نوالا اپنے ماننے والوں اور اپنے نہ ماننے والوں سب کو عطا کرتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کو بزم کائنات، جس کو شاعر میکدہ کہتا ہے، اس کا ساقی تصور کیا جائے تو ساقی کی عنایت اور نظر عنایت سب پر ہے۔ وہ اپنے میکدے میں آنے والے کسی شرابی کو اپنی نظر عنایت سے محروم نہیں رکھتا، جبکہ دنیا میں عام دستور یہ ہے کہ ساقی کی نظر عنایت سب پر نہیں ہوتی، جس کو ایک شاعر نے بیان کیا کہ عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، اور ساقی پہ سب کی نظر ہو یہ ضروری ہے، لیکن ساقی کی سب پہ نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ اس کی رحمت عمیم سب کے لیے ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا، بڑا ہی لطیف اور مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، وہو القوی العزیز، وہ طاقتور اور غالب ذات ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ هو اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو رزق دینے والی، طاقت والی اور متانت والی ذات ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت ایسی کہ وہ سب کو عطا کرتا ہے، وہ سب پر مہربان ہے، وہ سب پر کرم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے بہکا دیا، جو بڑا ہی کرم کرنے والا، بڑی ہی عطا رکھنے والا اور بڑی ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ساقی کی ذات ہے، اور یہ بزم کائنات ایک میکدہ ہے، اور اس میکدے میں آنے والے سب انسان میکش ہیں، شرابی ہیں، اس کی رحمت کے جام کے طلبگار ہیں، اور سب تک ان کی جو ہے رحمت کا جام پہنچتا ہے۔ غالب اس کیفیت کو ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھ تک کب آتا تھا ان کی بزم میں دور جام، مجھ تک کب آتا تھا ان کی بزم میں دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ مگر اللہ رب العالمین کی رحمت عمیم ہے، وہ ہر کائنات میں آنے والے ہر شخص پر اپنی عطاؤں کی بارش کرتا ہے، اپنی کرم فرمائیوں کی بارش کرتا ہے، اپنی مہربانیوں سے وافر حصہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد حق ہوا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا یعلم مستقرھا ومستودعھا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ اس کے مستقر یعنی جائے قرار کو، جائے سکونت کو جانتا ہے، اور اس کے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، اور وہ سب کو رزق پہنچانے والی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت عمیم سے کوئی شخص بھی محروم نہیں رہتا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اگر اپنے پیروکاروں کو دو آنکھیں عطا فرمائیں تو اپنے جو وہ لوگ جو اس کے حکم کے تابع نہیں چلتے، جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، جو طاغی ہیں، جو ہے عدوان کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، ان پر بھی اس کی رحمت ہے کہ ان کو بھی دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائیں، کان عطا فرمائی، بولنے والی زبان عطا فرمائی، خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، اور اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں کہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، لا تحصوها، تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں پر لطف کرنے والی ذات ہے، اور بلا امتیاز سب کو عطا فرماتا ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو تو عطا کرے، لیکن جو اس کے نافرمان ہیں ان تک اپنی جو ہے انعامات کو، اپنی عطاؤں کو روک لے۔ سورہ ملک میں اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کہ کون ہے جو تم کو رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ سب تک اپنا رزق پہنچاتی ہے اور کسی کو محروم عنایت نہیں کرتی۔ چنانچہ شاعر نے تشریح طلب شعر میں یہی بات کی کہ اللہ کی ذات ایک ایسے ساقی کی ذات ہے کہ جو بزم کائنات، جو میکدہ کائنات ہے، اس میں آنے والے ہر میکش کو جو ہے اس کی رحمت سے وافر حصہ ملتا ہے، اور کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہتا، اور کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، کہ اس کی عام مہربانی کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ کوئی بھی اس کے لطف اور کرم سے جو ہے وہ محروم نہیں رکھتا۔
اور شاعر جو ہے اللہ رب العالمین سے اپنی محبت کا ذکر کرتا ہے کہ تیرے خوابوں میں رہے، تیرے خیالوں میں رہے، تیرے خوابوں میں رہے، تیرے خیالوں میں رہے، ہم ازل ہی سے تیرے چاہنے والوں میں رہے، جو تیرے نام پر ہوئے ہیں قرباں یا رب، مر کے وہ اہل وفا زندہ مثالوں میں رہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہت چاہنے والی ذات ہے۔ ایک ماں جس طرح اپنے بیٹے کو چاہتی ہے، اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم کرنے والی ذات ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے پیروکار ہیں، جو اطاعت شعار ہیں، جو محبان خدا ہیں، جو خاصان خدا ہیں، جو بندگان خدا ہیں، جو عاشقان خدا ہیں، جو طالبان خدا ہیں، وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے، چاہے کوئی اس کو نہیں مانتا، چاہے کوئی شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے کوئی کفر کی روش اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت جو ہے وہ سب پر کریم ہے، وہ سب پر رحیم ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، وہ الوہاب ذات ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والی۔ اس قدر نعمتیں عطا فرما دیں، قرآن میں ذکر کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چنانچہ ظفر علی خان اس رب دو عالم کی، اس جو ہے ذات دانا و توانا کی، اس عز متعال کی شان ربوبیت کا، شان الوہیت کا، شان قدرت کا، شان عطا کا، شان عنایت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ذات ایسی کریم ذات ہے، وہ ذات ایسی رحیم ذات ہے کہ بزم کائنات میں کوئی بھی اب شخص جو ہے اس کی رحمت کا جو امیدوار ہے وہ اس کو محروم نہیں رکھتا، اور وہ کسی کو اپنی بزم میں آ جانے پر پیاسا نہیں رکھتا، اس کو جو ہے تشنہ لب نہیں رکھتا، بلکہ اس کی عطاؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے رب، شاعر اپنے رب کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ لائق حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو، بعد اتنا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تجھے، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو۔ اس تشریح طلب شعر کا اگر ہم اس کو بالاختصار جو ہے اس کا مفہوم بیان کریں تو شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ بزم کائنات ایک میکدہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ساقی کی ذات ہے، اور جو بھی میکش یعنی شرابی اس بزم کائنات میں آ گیا، ساقی کی نظر عنایت اس پر پڑتی ہے اور وہ اس کو بے حساب عطا کرتا ہے، اور کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، کہ اللہ کی عام مہربانی سے کوئی بھی پیاس سے ہونٹ نہیں رہتا، کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت کا جام سب کے شامل حال ہوتا ہے، اللہ کی رحمت عمیم سب کے شامل حال ہوتی ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، وہ سب پر مہربان ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہے۔ تو تشریح طلب شعر کا ملخص یہ ہے کہ کائنات ایک میکدہ ہے اور ہم سب انسان میکش ہیں، اللہ کی ذات ساقی ہے، اور ساقی کی نظر عنایت ایسی ہے کہ وہ اس بزم کائنات میں آنے والے کسی میکش کو پیاسا نہیں رکھتا، بلکہ اپنی جامع رحمت سے وسیع حصہ عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات بڑی کریم ہے، وہ ذات بڑی عطا کرنے والی ہے۔ شعر نمبر 2 میں شاعر کہتا ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس میں گواہی دینا کے معنی ہے شہادت دینا، یکتائی کے معنی ہے ایک ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، اور اس کی ذات اس کے ایک ہونے کی، واحد ہونے کی، یکتا ہونے کی خود گواہی دے رہی ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے، کہ ماں سوا اللہ اور غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا اگر کوئی خدا ہونے کا، مالک ہونے کا، رازق ہونے کا دعوے دار ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اس کا نشان بھی جھوٹا ہے، وہ حرف غلط کی طرح مٹ جانے والا ہے سچا ایک نام اس کا۔ اللہ رب العالمین کی ذات برحق ذات ہے، وہ سچی ذات ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہنے والی ذات ہے۔ اس شعر کا سادہ مفہوم شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے یکتا ہونے اور واحد ہونے کی خود گواہی دے رہا ہے، اور خدا کے سوا جتنے خدا ہونے کے دعوے دار ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، وہ سب مٹ جانے والے ہیں، جبکہ اللہ کا نام سچا ہے اور ابد الآباد تک رہنے والا ہے۔ آئیے اب ہم اس شعر کی تشریح ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین واحد ذات ہے،
وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ رازق کائنات ہے، وہ احسن الخالقین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ واحد و یکتا ہے، لا شریک لہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں، لا ضد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا مثل لہ کہ اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مثیل کوئی نہیں، اس کے مماثل کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء کہ اللہ کے مثل تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو کہہ لیجیے مضافاتی علاقے کے رہنے والے تھے، گنوار تھے، ان پڑھ تھے اور دیہاتی تھے اور مضافاتی تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی عقل کے موافق جاہلانہ قسم کے سوالات شروع کر دیے کہ اللہ کون ہے، اس کا کس قبیلے سے تعلق ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے کتنے بیٹے ہیں۔ تو نبی پاک نے ان جاہلوں کی یہ گفتگو سنی تو سکوت اختیار فرمایا کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے تم کر، یعنی سلام متارکت کہتے ہیں کہ لا نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے ان جاہلوں کے سوالوں کا جواب دے دیا اور سورۃ التوحید جس کو سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں یہ نازل فرمائی کہ قل هو اللہ احد اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو اس تشریح طلب شعر میں بھی شاعر نے یہی بات کہی ہے کہ اس کی ذات اس کے یکتا ہونے کی خود گواہی دے رہی ہے۔ اللہ خود گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ میں واحد ذات ہوں، میں اکیلا ہوں، میں وحدہ لا شریک ذات ہوں، کوئی میری جو ہے تخلیق میں بھی شریک نہیں ہے، کوئی میرے امر میں بھی شریک نہیں ہے۔ لہ الحکم و لہ الامر حکم بھی اس کا ہے، امر بھی اس کا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا اللہ تمام حاکموں پر حاکم نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جو ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو کہ اللہ نے شہادت دی، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکۃ اور ملائکہ نے، فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو العلم اور اہل علم نے گواہی دی اللہ الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے خود گواہی دے رہے ہیں یکتا ہونے کی، وحدہ لا شریک ہونے کی کہ وہ ذات ایک ہے، وہ ذات بے ہمتا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گی۔ شاعر کہتا ہے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم کہ سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا تو وہ ذات موجود تھی، سب سے آخر میں جب کچھ نہ ہوگا وہ ذات موجود ہوگی، سب سے ظاہر ہونے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور سب سے پوشیدہ اور مستور ذات بھی اللہ کی ہے، وهو بكل شيء علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ تو شاعر کہتا ہے دوئی کے نقش سب جھوٹے کہ جتنے خدا ہونے کے اور جو ہے مقتدر اعلیٰ ہونے کے اور مختار کل ہونے کے اور مالک کائنات ہونے کے اور خالق کائنات ہونے کے اور معبود ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے، ما سوا اللہ سب جھوٹے، غیر اللہ سب جھوٹے، اور ہے سچا ایک نام اس کا کہ اللہ کا نام ہی بس سچا ہے، ابد الآباد تک رہنے والا ہے، اللہ بس باقی ہوس۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ہر چیز فنا پذیر ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بقا دوام اور ابدیت تو تیرے رب کو ہے جو ذو الجلال یعنی جلال والا ہے، والاکرام اور کرامت والا، بزرگی والا ہے، بزرگی والی وہ ہستی ہے۔ تو جتنے خدا ہونے کے دعوے دار دنیا میں آئے وہ سب کے سب حرف غلط کی طرح مٹ گئے، آج ان کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں ہے۔ فرعون کا ذکر قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال انا ربکم الاعلیٰ وہ کہتا تھا میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، مگر اللہ نے اسے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کیا اور اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج جو ہے اس کی خاک اڑ رہی ہے مگر اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا ہے۔ اور اسی طرح نمرود کا قرآن میں ذکر فرمایا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اور فرستادہ بنا کر اللہ نے نمرود کی طرف بھیجا۔ تو نمرود نے سوال کیا
کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے کہ الذی یحیی و یمیت، کہ وہ رب جو حیات دیتا ہے، ممات دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے دربار میں کھڑے ہوئے ایک وزیر کا تلوار کے ذریعے سر قلم کر دیا، کہا دیکھو یہ تو میں بھی کرتا ہوں، جسے چاہا میں نے مار دیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو رہا کر دیا، کہا دیکھو جس سے چاہا میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس احمق آدمی کو مزید بتایا، تعارف کرواتے ہوئے اپنے رب کا، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ الذی یأتی الشمس من المشرق، کہ وہ ذات مشرق سے سورج طلوع کرتی ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لا کر دکھا۔ قرآن فرماتا ہے کہ فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت رہ گیا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ نظام عالم تو میرے اختیار میں نہیں ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ پروردگار عالم کی ذات جو ہے ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اور جو ہے وہ ذات بے مثل ذات ہے۔ اور جتنے خدا ہونے کے دعوے دار دنیا میں آئے، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، ان کا نام و نشان مٹ چکا، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات الاول ہے، الآخر ہے، القدیم ہے، الباقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر یہی ذکر کیا کہ جتنے خدا ہونے کے دعوے دار تھے وہ حرف غلط کی طرح مٹ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نام ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہرگز اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائیں، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں اس شعر میں شاعر نے اللہ رب العالمین کی شان توحید کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے واحد ہونے کی خود گواہی دے رہا ہے، اپنی یکتائی کی خود گواہی دے رہا ہے، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی خود گواہی دے رہا ہے۔ اور جتنے خدا ہونے کے دعوے دار ما سوا اللہ ہے، غیر اللہ ہے، وہ سب جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، ان کا بیان جو ہے مبنی بر بطلان ہے اور تکذیب پر مبنی ہے۔ صرف سچی ذات اللہ کی ذات ہے، ابد الآباد تک رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور شاعر اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، ذرے ذرے میں ہے تیری نمو، تیری شان جل جلالہ، تو ہے خالق دو جہاں، چلے حکم تیرا یہاں وہاں، ہر ایک زباں پہ ہے تیری گفتگو، تیری شان جل جلالہ۔ اور اس کے بعد ہم عزیز طلباء شعر نمبر 3 کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اس فضا میں جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز موجود ہے وہ اللہ رب العالمین کی تحمید و تقدیس کے ترانے گاتی ہے، وہ اس کی شان وحدت کا ذکر کرتی ہے، وہ اس کی تعریف میں رتب و لسان رہتی ہے۔ اور ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ ہوا کے جھونکوں سے، موسموں کے تغیر اور تبدل سے بھی اللہ رب العالمین کی شان جمال اور شان جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر ذکر کرتا ہے کہ بزم عالم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تحمید و تقدیس کے ترانے نہ گاتی ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف نہ کرتی ہو مگر تمہیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سزاوار حمد ہے، لائق توصیف ہے، لائق تعریف ذات ہے، اور ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، اور آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ تو اس شعر کے اندر بھی کچھ ایسی کیفیت بیان کی گئی ہے
یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تحمید کی گن گاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں رطب اللسان رہتا ہے، ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہر چیز اس کے حضور سربہ سجود ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور ہر چیز اس کی تقدیس کے، اس کی بزرگی کے، اس کی عظمت کے گن گایا کرتی ہے۔ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا کہ موسموں کے تغیر اور تبدل سے اللہ رب العالمین کی شان جمال ظاہر ہوتی ہے، شان جلال ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ حسین و جمیل ہیں، حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ لطیف یحب اللطافت، کہ اللہ لطیف ہیں، لطف و احسان کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور مقام پہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہر چیز کا تخلیق کار ہے اور ہر چیز کا کار ساز بھی ہے۔ شاید کہتا لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ کہ کائنات میں جو ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، کہیں وہ ذات مستور ہے تو کہیں وہ ذات اظہر من الشمس ہے، کہیں اس کی شان جمال کے جو ہے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں شان جلال جو ہے اس کی ہیبت ہمارے دلوں پر طاری ہوتی ہے۔ اور جو ہے اللہ رب العالمین کے حوالے سے مختلف شعراء نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ہر چیز حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس نے مظاہر قدرت رکھے، اس نے مناظر فطرت بنائے ہمارے لیے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ ہیں، یہ نیلگوں آسمان ہے، یہ پھیلی ہوئی دھرتی ہے، یہ اسمار و اشجار ہیں، یہ کھیت اور کھلیان ہیں، یہ بہتی ندیاں ہیں، یہ بہتے جھرنے ہیں، یہ اڑتی تتلیاں ہیں، یہ خوشنما پھول ہیں، یہ گلہائی رنگا رنگ ہیں۔ ہر چیز میں اس کی شان وحدت کا جلوہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ وہ اپنی شان جلال اور شان جمال کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر یہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اس کو تخلیق کیا، کہ اس کی خلاقی کے اندر غور کرنا چاہیے۔ اور وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی جانب کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے اس نے اس کو بلند کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے۔ ایک دوسرے مقام میں قرآن میں ارشاد ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آسمان تخلیق فرمائے بغیر عمد ترونها، بغیر کسی ستون کے جسے تم دیکھتے ہو۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے ان کو زمین میں ہم نے گاڑ دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی جانب کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو سطح دار بنا دیا گیا، ہموار بنا دیا گیا۔ یہ سب اس کی شان کے جلوے ہیں، کہیں شان جلال ظاہر ہوتی ہے، کہیں شان جمال ظاہر ہوتی ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں بھی شاعر نے ایسی ہی بات کی کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتی ہے، اس کی تحمید و تقدیس کے ترانے گایا کرتی ہے، اور موسموں کا تغیر اور تبدل بھی اس کی شان الوہیت، اس کی شان عبودیت، اس کی شان جلال اور اس کی شان جمال کا مظہر ہے۔ دیکھیے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے اور پھوار برسنے لگتی ہے، رم جھم کا سما پیدا ہو جاتا ہے، بادل آسمان کو گھیر لیتے ہیں، ہر جانب خوشگوار کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور رحمت کی بشارت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یہ اس کی شان جمال کا مظہر یہ چیزیں ہیں۔ بارش جب برسنے لگتی ہے تو نئی کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، نئی کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، نئے پھول کھلنے لگتے ہیں، اسمار درختوں پر آنے لگتے ہیں، اشجار جو ہے نکھر جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر پیدا ہو جاتا ہے، دھنک رنگ فضائیں ہمیں دعوت نظارہ دینے لگتی ہیں، پرندوں کی خوش نوا آوازیں جو ہیں ہمارے کانوں میں رس گھولنے لگتی ہیں، اور ہر طرف دلکش کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی شان جمال ہے جس کا اظہار وہ ذات کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب زلزلہ آ جاتا ہے، جب طوفان باد و بارہ آ جاتا ہے، اور جب جو ہے بجلی کڑکنے لگتی ہے اور بجلی جب چمکنے لگتی ہے، بادل جب گرجنے لگتے ہیں، اس سے اس کی شان جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم شدت بھوک میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم بیماری اور اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی شان جلال اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک مرتبہ دربار آراستہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو پیاس
پیاس محسوس ہوئی. وہ بڑا علم دوست اور ادب نواز شخصیت تھا. ایسا بادشاہ تھا جو علماء سے محبت کرتا تھا, علماء کو صحبت نشین رکھتا تھا. اس کو پیاس لگی, اس نے گلاس سادہ پانی کا طلب کیا. ایک عالم دین کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دیجیے, اگر یہ سادہ گلاس کا پانی آپ کو مفت میں میسر نہ آئے تو آپ اس کے لیے کیا دیں گے؟ یاد رہے کہ آپ ایک بادشاہ ہیں, آپ ایک سلطنت کے فرما روا ہیں. اور ہارون الرشید کہنے لگا کہ ایک سادہ گلاس کی قدر و قیمت میں جانتا ہوں. اس وقت مجھے پیاس لگی ہے, حلق میں کانٹے پاٹ رہے ہیں, زبان خشک ہو رہی ہے. میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا تاکہ اپنی جو ہے پیاس بجھا سکوں اور اپنی رگوں کو تر کر سکوں. چنانچہ پانی پیش کیا گیا, اس نے پانی کو پی لیا. تو وہ عالم دین پھر کھڑا ہوا, کہنے لگا ہارون الرشید میرے ایک اور سوال کا جواب دیجیے کہ اگر یہ پانی جو ابھی آپ نے پیا ہے, نوش کیا ہے, اگر یہ جسم میں جا کر ٹھہر جائے, نکاح سے آب نہ ہو, بول و براز بند ہو جائے اور آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں, آپ علیل ہو جائیں, صاحب فراش ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, تو آپ جو ہے اپنی صحت کی بحالی کے لیے کیا کریں گے؟ یاد رہے کہ آپ ایک فرما روا ہیں, آپ ایک مملکت کے امیر ہیں. تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ میں اپنی ساری سلطنت دے دوں گا. تو اس عالم نے یہ کہا کہ خلیفہ کبھی آپ نے غور کیا ہے, اے بادشاہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین روزانہ آپ کو کتنی مرتبہ ایسی بادشاہت ایک سادہ پانی کے گلاس کی شکل میں عطا کرتا ہے, اور یہ اس کی نعمتیں اپنے بندوں پر ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے لگو, شمار کرنے لگو, تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو خلیفہ ہارون الرشید کو احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین کی کیسی بے پایاں رحمت ہے کہ ہم تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. تو شاعر اس شعر کے اندر یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کی حمد و ثنا کرتی ہے, اس کی تعریف و توصیف کرتی ہے, اس کی تحمید و تقدیس بیان کرتی ہے, اس کی عظمت کے گن گیا کرتی ہے, اور موسموں کا تغیر و تبدل بھی اس کی شان جلال اور جمال کا مظہر ہے, اس کی داستاں سنایا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے جب جہنم کو پیدا فرمایا, اس میں ایک طبقے کو سرد کر دیا اور بہت سرد کر دیا, اور دوسرے طبقے کو گرم کر دیا اور بے حد گرم کر دیا, حتیٰ کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو کھانے لگا. جہنم چلا اٹھا, فریاد کر اٹھا, پروردگار اکلا بازونا بازی, کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں حصوں کو کہا کہ ایک ایک سانس لے لو. سرد طبقے نے ایک سانس لی تو دنیا میں جس قدر شدت سے جاڑوں کا موسم آتا ہے, یہ جہنم کا ایک سانس ہے کہ ہم لحافوں میں گھسنے لگتے ہیں, گرم لباس میں چھپنے لگتے ہیں, اور ہمیں جو ہے شدید جو ہے سردی محسوس ہونے لگتی ہے, اور اس سے کوئی پناہ ہمیں نہیں ملتی. اور شدید گرمی کہ جس میں ہمیں پیاس تنگ کرتی ہے, جس میں ہمارے بدن بھڑکنے لگتے ہیں اور بے چینی ہم پر سوار ہو جاتی ہے. تو یہ جہنم کا صرف ایک سانس ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ شان جو ہے کیسی شان جلال کی حامل ذات ہے. اس کی پناہ ہی مانگنی چاہیے, اور جو ہے کائنات کی ہر چیز اس کی پناہ مانگتی ہے. تو شاعر ذکر کر رہا ہے کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتا ہے, اور اسی طرح موسموں کے تغیر اور تبدل سے بھی اس کی شان جلال اور شان جمال کا ہمیں علم ہوتا ہے. چوتھا شعر اس نظم کا عزیز طلباء دیکھتے ہیں. سراپا معصیت میں ہوں میں, سراپا کے معنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک, معصیت گناہوں میں گھرا ہوا. شاعر کہتا ہے میں پے کرے خطا ہوں, میں جو ہے ایک غلطیوں کا ایک مرقع ہوں, اور سراپا مغفرت وہ ہے, وہ ذات سراسر بخش دینے والی ذات ہے, معاف کر دینے والی ذات ہے. العفو اس کا نام ہے کہ بہت معافی دینے والی. الغفار اس کا نام ہے, بہت زیادہ مغفرت کرنے والی وہ ذات ہے. التواب اس کا نام ہے کہ بہت توبہ قبول کرنے والی وہ ذات ہے. خطا کوشی روش میری, خطا پوشی ہے کام اس کا. شاعر کہتا ہے بحیثیت انسان با تقاضائے بشر میں خطائیں کرتا ہوں اور بار بار خطائیں کرتا ہوں, اور خطا پوشی ہے کام اس کا کہ خطاؤں پر پردہ ڈالنے والی ذات وہ ہے. ستار العیوب ذات وہ ہے, غفار الذنوب ذات وہ ہے. اس شعر کا مختصر مفہوم عزیز طلباء یہ ہے, شاعر کہتا ہے اقرار خطا کرتے ہوئے, اقرار گناہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سر سے پاؤں تک خطا کار ہوں, گناہ گار ہوں, سیاہ کار ہوں, بدکار ہوں, اور وہ ذات سراپا مغفرت ہے, یعنی مکمل طور پر بخش دینے والی ذات ہے. اور بار بار خطائیں کرنا مجھ انسان کی عادت ہے, اور خطاؤں پر پردہ ڈال دینا اس رحمان کی صفت ہے. تو اس شعر کے اندر شاعر نے انسانوں کے گناہ گار ہونے اور اللہ کے مغفرت کرنے کی جو ہے کیفیت کا تذکرہ کیا ہے. انسان کے بارے میں عربی مقولہ ہے کہ الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان, کہ انسان خطا اور نسیان سے مل کر بنا ہے. اسے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ بھول بھی جاتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی ذات رحیم ذات ہے, اور وہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ ساتھ نام اللہ کے جو نہایت رحیم ہے, نہایت رحمان ذات ہے, بہت مہربان ذات ہے, کریم النفس ذات ہے, غفار الذنوب ذات ہے, اور وہ تواب ذات ہے, وہ گناہوں کو بخش دینے والی ذات ہے.
اس نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کے علم میں یہ بات تھی کہ میری یہ تخلیق ہے، میرا یہ بندہ ہے۔ قرآن میں پاک میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ رکھا کہ میرے بندے خطائیں کریں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی، یہ راہ سے بھٹکیں گے، یہ گمراہ ہوں گے، یہ بدراہ ہوں گے، یہ بے راہ ہوں گے، یہ بے راہ روی اختیار کریں گے، مگر میرا جو بندہ اقرار خطا کر لے گا، اقرار گناہ کر لے گا، سر تسلیم خم کرے گا، سر بسجود ہو جائے گا اور اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اشک ندامت بہائے گا، تو ضرور مجھے کریم پائے گا، ضرور مجھے غفور پائے گا، ضرور مجھے غفار پائے گا، ضرور مجھے تواب پائے گا، ضرور ہی میں بخش دوں گا۔ چنانچہ قرآن میں ذکر کیا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو میں تو بہت بخش دینے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا ان کو یہ بھی بتا دو کہ انا عذابی ہوا عذاب العلیم، کہ میرا عذاب بہت الم دینے والا، بہت دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنی شان جلال سے ڈرایا بھی ہے اور شان رحمت سے امید بھی دلائی ہے۔ اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، غفور ذات ہے۔ شاعر اقرار گناہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات انسانوں کو، اپنے بندوں کو تسلی تشفی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یا عبادی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی نفوس پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ ذات بڑی بخش دینے والی ذات، بڑی مہربان ذات ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے بہکا دیا جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین، ایک حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر تو یہ سب گناہوں سے بھر کر لائے تو میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ میرے بندے، اگر تو ایک قدم چل کر میری طرف آتا ہے، میں 10 قدم چل کر تیری طرف آتا ہوں۔ اگر تو چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے، میری رحمت بھاگ کر اور لپک کر تیری طرف آتی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے بہکا دیا جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ اللہ کے رسول، میرے اتنے گناہ ہیں، کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دیں گے؟ آپ نے اس سے سوال کیا کہ بندے، کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول زیادہ ہیں۔ پوچھا کہ کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں؟ کہنے لگا کہ زیادہ ہیں۔ پوچھا کہ کیا تیرے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں؟ کہنے لگا کہ زیادہ ہیں۔ پوچھا کہ کیا تیرے گناہ جو ہیں ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں؟ کہنے لگا کہ زیادہ ہیں۔ پوچھا کہ کیا تیرے گناہ جتنے دنیا کے سمندر ہیں، ان سمندروں کے پانی کے قطرے بن جائیں، کیا تیرے گناہ ان قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ کہنے لگا زیادہ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے بندے یہ تو بتا، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو آپ نے اسے تسلی دی، ڈھارس بندھائی، تشفی دی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ وہ ذات تو سراسر کریم ذات ہے، وہ ذات تو رحیم ذات ہے، وہ ذات تو بخش دینے والی ذات ہے، وہ ذات تو عطا کرنے والی ذات ہے، وہ المعطی ہے، وہ الوہاب ہے، وہ الکریم ہے، وہ العفو ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ رب العالمین تو انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حضور آئے، سر بسجود ہو اور اشک ندامت بہا دے تو میری دریائے رحمت میں جوش آئے اور میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور یہ بندہ ہی ہے جو اپنے رب سے دور رہتا ہے، ورنہ بندے اور رب میں کوئی فاصلہ تو نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، بس جو ہے اشک ندامت بہانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات تو بس اتنا کہنے سے مان جاتی ہے کہ پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین اپنے صالح بندوں کا، نیکوکار بندوں کا اور جو ہے فرما شعار بندوں کا، اطاعت شعار بندوں کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ جب بھی صبحیں ہوتی ہیں میرے یہ بندے مجھ سے استغفار کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، اپنی جو ہے دامن مراد کو پھیلاتے ہیں تو میں اپنا دامن رحمت پھیلا دیتا ہوں، میں ان پر اپنی رحمتیں سایہ فگن کر دیتا ہوں، میں ان کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر روز جب صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان کی جانب سے ایک منادی ندا دیتا ہے
اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، ایک منادی ندا دیتا ہے کہ ہے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں، ہے کوئی وسعت رزق کا سوال کرنے والا، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، ہے کوئی درازی عمر مانگنے والا، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، مگر بندے اس وقت میں غافل سوتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو شعر میں بیان کیا کہ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت تو بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور رحمت حق بہا نہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، وہ تو اپنے بندوں کو بہانے سے معاف کر دینا چاہتا ہے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ ودود ذات ہے، وہ رؤوف ذات ہے، وہ لطیف ذات ہے، وہ معطی ہے، وہ وہاب ہے، وہ بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ تو شاعر اقرار گناہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پروردگار میں پتلائے خطا ہوں، میں جو ہے مجسمہ خطا ہوں، میں سراپا معصیت ہوں، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میں سر سے پاؤں تک گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، مگر تو تو غفور و رحیم ذات ہے، تو تو غفار ہے، تو تو غافر ہے، تو تو غفور ہے، تو تو عفو ہے، تو تو تواب ہے، تو تو معاف کر دینے والا ہے۔ بحیثیت ایک انسان، بتقاضائے بشریت میں بار بار خطائیں کرتا ہوں، مجھ سے بار بار جو ہے تیرے حکم ٹوٹتے ہیں، بار بار نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہوں، مگر تیرا کام جو ہے خطاؤں پر پردہ ڈالنا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور علاقہ خشک سالی کی لپیٹ میں آ گیا، جانور چارے کو ترس گئے، انسان پانی کو ترس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو لیا، ایک کھلے میدان میں آ گئے اور تڑپ کر اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار باران رحمت نازل فرما، دیکھ تیرے بندے، دیکھ تیری مخلوقات جو ہیں پیاسی ہیں، اور تو نے اپنی رحمت کی بارش کیوں روک رکھی ہے، تو نے باران رحمت کیوں روک رکھی ہے۔ اللہ موسیٰ سے کلام کرتے ہیں، موسیٰ کو کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا کہا جاتا ہے۔ کہا کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہمارا نافرمان ہے، جو راہ طغیان اپنا چکا اور جو ہے عدوان اپنا چکا، سرکشی اپنا چکا اور گناہوں میں مبتلا ہو چکا، اور اس کے گناہوں کی نحوست اور شامت اعمال کی وجہ سے میں نے باران رحمت کو روک دیا۔ اگر وہ بندہ یہاں سے اٹھ جائے تو میں اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ ہر شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے گرج کر کہا کہ کون ہے وہ بدبخت کہ جس کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی باران رحمت رک گئی ہے۔ ہر شخص کو علم ہوتا ہے کہ میری خطائیں کیا ہیں، میرے گناہ کیا ہیں۔ وہ شخص جو گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، دل ہی دل میں ڈر گیا اور اپنے رب سے توبہ کی کہ پروردگار آج کی اس رسوائی سے مجھے بچا کہ سب لوگ مجھے دیکھ لیں گے کہ میں خطا کار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گمراہ ہوں، میں بدراہ ہوں، میں بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ آج مجھ پر نظر کرم کر دے، نظر رحمت کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تیری شان عفو عطا سے مانگتا ہوں۔ دل ہی دل میں ندامت کے آنسو بہائے، رو دیا، توبہ کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے امڑ گھمڑ بادل آئے اور موسیٰ دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا پروردگار وہ شخص کھڑا بھی نہیں ہوا اور باران رحمت بھی آ گئی، اس میں کیا جو ہے بھید کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمارے دشمن نے ہم سے صلح کر لی ہے، اس شخص نے توبہ کر لی ہے، چنانچہ میں نے باران رحمت کو نازل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار مجھے دکھا تو صحیح وہ کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب یہ میرا سرکش تھا، باغی تھا، طاغی تھا، گمراہ تھا، بدراہ تھا، تب بھی میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اور میری ذات ستار العیوب ذات ہے۔ اب تو یہ شخص توبہ کر چکا اور ہمارا بہترین دوست بن چکا، میں اسے کیوں ظاہر کروں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نیک بندے اللہ کے گنہگار بندوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ کے گنہگار بندے نیک بندوں میں چھپے ہوئے ہیں، مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو اب گناہ گار بندے نیک لوگوں میں چھپے نہ رہ سکیں گے۔ قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، جرم کرنے والے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، انہیں پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا اور باہر نکال دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والو آج ممتاز ہو جاؤ، آج میرے نیک بندوں سے ایک طرف ہو جاؤ، آج تم ان میں شامل نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے حشر کی قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو شاعر نے یہاں پر اللہ کی شان رحمت کا ذکر کیا کہ خطائیں کرنا میری روش ہے، ایک بشری تقاضا ہے کہ میں خطائیں کرتا ہوں، لیکن تیری ذات تو پردہ پوش ذات ہے، ستار العیوب ذات ہے، غفار الذنوب ذات ہے، تو گناہوں پر پردہ ڈال دینے والی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین پورے جلال کے ساتھ جو ہے حشر کے میدان میں جلوہ فرما ہوں گے، جلوہ فگن ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے دو بندے جن کا حساب کتاب لیا جائے گا، ایک شخص جو ہوگا اس کے اعمال جب تولے جائیں گے صرف ایک نیکی اس کی جو ہے وہ کم ہوگی، فَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
اس کی منزل حاویہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ اس شخص سے فرمائیں گے اے میرے بندے تیری ایک نیکی کم ہے، اگر آج تو ایک نیکی لے آئے میں تجھے معاف کر دوں اور تجھے اپنی جنت میں داخل کر دوں۔ وہ شخص بھاگتا ہوا جائے گا، اپنے باپ سے کہے گا ابا جان ایک نیکی دے دیجیے۔ اس کا باپ اسے پہچاننے سے انکار کرے گا کہ دور ہو میری نظر سے، میں تو تجھے جانتا تک نہیں۔ وہ اپنے بھائی سے کہے گا کہ بھائی ایک نیکی دے دیجیے، وہ بھی یہ کہے گا کہ دور ہو میری نظر سے، میں تو تجھے نہیں جانتا۔ وہ اپنی ہمشیرہ سے کہے گا کہ ہمشیرہ مجھے ایک نیکی دے دو، وہ کہے گی میں تو تجھے نہیں پہچانتی۔ آخر میں بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ امی جان آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، آپ کا نور نظر ہوں، آپ کا لخت جگر ہوں، آپ مجھے جان کہا کرتی تھیں، آج اس حشر کے ہولناک دن ایک نیکی مجھے دے دیجیے۔ تو ماں بھی یہی کہے گی کہ دور ہو میری نظر سے، میں تجھے نہیں جانتی تو کون ہے۔ دوست احباب طوطا چشمی کا مظاہرہ کریں گے، وہ نہایت مایوس ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ حشر کا دن ایسا ہولناک اور شر پرور دن ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ یہ ایسا سخت دن ہے، اس دن آدمی فرار حاصل کرے گا، من اخیہ اپنے بھائی سے، امہ اپنے باپ سے، ابیہ امی اپنی ماں سے، ابی اپنے باپ سے، صاحباتی اپنی بیوی سے، وہ بنی ہی اور اپنے بیٹے سے، کہ جن رشتوں پر دنیا میں انسان ناز کیا کرتا ہے حشر کے دن یہ سب بیگانہ ہو جائیں گے، یہ پہچاننے سے انکار کریں گے۔ وہ اس قدر مایوس ہوگا وہ شخص، چلتے چلتے ایک اجنبی آدمی سے کہے گا کہ یار تو نے دیکھا کہ آج میری ماں مجھے نہیں پہچانتی، میرا باپ مجھے نہیں پہچانتا، میرے بہن بھائی دوست احباب مجھے نہیں پہچانتے، ہائے اب میں جہنم میں چلا جاؤں گا، یار میرے دوست ایک نیکی تو ہی دے دے۔ تو وہ شخص کہے گا ہاں یہ نیکی مجھ سے لے لو۔ تو یہ شخص اتنا خوش ہوگا، بھاگتا ہوا اللہ رب العالمین کی میزان عدل کے پاس جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ کہے گا پروردگار مجھے ایک نیکی مل گئی۔ اللہ جاننے کے باوجود تحیر سے پوچھیں گے آج جب ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتی، یہ کون پاگل شخص ہے جو تجھے ایک نیکی دینے کو تیار ہے؟ تو یہ شخص بھاگتا ہوا آئے گا، اس شخص کو ہاتھ سے پکڑے گا اور اسے بھگاتا ہوا جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے میزان عدل کے پاس لے جائے گا کہ پروردگار یہ شخص مجھے ایک نیکی دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ اسے پوچھیں گے کہ میرے بندے کیا واقعی آج تو ایک نیکی اس کو دینا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں پروردگار میری دنیا کی زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر گئی، میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، میرے پاس تو صرف ایک نیکی ہے اور ایک نیکی سے میں جنت میں تو جا نہیں سکتا، اگر میرے اس بھائی کو جنت ملتی ہے تو میں اپنی نیکی اس کو دیتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کیا مجھ سے بڑھ کر تو غنی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑھ کر سخی بننا چاہتا ہے؟ تو نے جو ہے حسن ظن رکھا اور اپنی ایک نیکی اپنے بھائی کو دی، جا میں نے تیری ایک نیکی کی وجہ سے تیرے سارے گناہ مٹا دیے اور اس شخص کو بھی بخش دیا اور تجھے بھی بخش دیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو شخص جو ہے قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گی، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں ان کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کو حکم دیں گے کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک شخص بھاگتا ہوا دوڑ لگا دے گا اور جہنم کے دہانے تک بھاگتا چلا جائے گا، جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ قدم اٹھائے گا جہنم کی جانب، رک جائے گا، پلٹ کر اللہ رب العالمین کی جانب دیکھے گا، پھر بڑھے گا جہنم کی طرف، پھر رک جائے گا، پھر پلٹ کر اللہ رب العالمین کی جانب دیکھے گا، یہاں تک کہ دونوں شخص جہنم کے دہانے تک پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ دونوں واپس آ جاؤ، دونوں واپس آ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ میرے فلاں بندے تو بھاگ کر کیوں گیا، اور اے میرے فلاں بندے تو ٹھہر ٹھہر کر کیوں جاتا تھا اور پلٹ پلٹ کر کیا دیکھتا تھا؟ بھاگنے والا شخص یہ کہے گا پروردگار میں نے دنیا میں تیری رحمت کے چرچے سنے تھے، تیری رحمت کی جو ہے میں نے مثالیں سنی تھیں، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میرا رب مجھے جہنم میں بھیجے گا، مگر تو نے مجھے حکم دے دیا کہ جا جہنم میں چلا جا۔ تو دنیا میں ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر گئی، میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکا، میں تیری عبادت نہ کر سکا اور گناہ گار ہونے کی حالت میں مر گیا، مگر آج میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ آج اپنے رب کے حکم کو نہیں ٹھکراؤں گا۔ جو ہی تو نے حکم دیا کہ جا جہنم میں چلا جا، تو میں نے پوری جو ہے اطاعت شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری توانائی اور پورے خلوص کے ساتھ بھاگتے ہوئے میں جہنم کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ تو نے مجھے واپس بلا لیا۔ دوسرا شخص عرض کرے گا اے پروردگار عالم میں نے تیری رحمت کے چرچے سنے تھے، جب تو نے مجھے کہا کہ جا جہنم میں چلا جا تو مجھے اپنے کانوں کی سماعت پر اعتبار نہ آیا، میں قدم اٹھاتا تھا لیکن پلٹ کر تیری جانب دیکھتا تھا، شاید تیری رحمت مجھے اب آواز دے لے، شاید تیری رحمت مجھے اب آواز دے لے، یہاں تک کہ میں بھی جہنم کے دہانے تک پہنچ گیا۔ تو نبی پاک اتنے خوش ہوئے یہ روایت سنا کر جیسے آپ کے چہرے انور پر انار نچوڑ دیے گئے ہوں، مسکرائے آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دونوں نے میرے ساتھ حسن ظن رکھا، آج میری رحمت کا منظر دیکھو، جاؤ میں نے حسن ظن رکھنے عمدہ گمان رکھنے کی وجہ سے تم دونوں کو معاف کر دیا، تم دونوں کی مغفرت کر دی، اور جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ مطمئن جان میری جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے جو ہے جہنم سے ڈرتی ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام چھری کو
جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے ننھے اسماعیل کی گردن پر چلا رہے ہیں، وہ چھری چلتی نہیں، اسے پتھر پر مارتے ہیں، پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چھری سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا سکین ما لکے، اے چھری کیا ہے تجھے چلتی کیوں نہیں؟ وہ کہتی ہے ابراہیم علیہ السلام جس ذات نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے ننھے بیٹے کی قربانی دو، اسی نے مجھے حکم دیا کہ میرے ننھے پیغمبر کی گردن پر خراش بھی آئی تو تجھے جہنم کی آگ میں جلاؤں گا، تو میں ڈرتی ہوں جہنم کی آگ سے، لہٰذا میں نہیں چل سکتی۔ تو ایک بے جان چیز بھی اللہ کی جو ہے جہنم سے خوف کھاتی ہے، ڈرتی ہے، اور اللہ کا جو جہنم ہے وہ ایک چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز دنیا کی چھوٹی ہے یا بڑی، جاندار ہے یا بے جان، وہ جہنم سے ڈرتی ہے، آگ کے عذاب سے ڈرتی ہے۔ اور اللہ کا جہنم جو ہے یہ ایک چیز سے ڈرتا ہے، وہ چیز اللہ کا غضب ہے کہ اللہ کے غضب سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اللہ کے غضب پر ایک چیز حاوی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی ذات الرحمن الرحیم ذات ہے، وہ بخشنے والی ذات، وہ عطا کرنے والی ذات۔ تو شاعر نے تشریح طلب شعر میں یہی بات کی کہ پروردگار میں تیرا بنایا ہوا، تیری مخلوق ہوں، انسان ہوں، تیرے پیغمبر کا امتی ہوں، اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، اقرار گناہ کرتا ہوں، اقرار خطا کرتا ہوں، اور سر سے پاؤں تک جو ہے میں خطا کار ہوں، لیکن تیری ذات رحیم ذات ہے، تیری ذات کریم ذات ہے، تو سراپا مغفرت ذات ہے۔ تقاضۂ بشریت میں خطائیں کرتا ہوں، بار بار غلطیاں کرتا ہوں، مگر تیری ذات بخشنے والی ذات ہے، خطاؤں پر پردہ ڈالنا تیرا کام ہے، سو تو مجھے معاف کر دے۔ اس کو مولانا روم جو ہیں ان کے مزار پر ایک شعر کندہ ہے، لکھا ہوا ایک شعر ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہے آن درگاہے کہ نو میدی نیست، گر ہزار بار توبہ شکستی بازا۔ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ بازا تو جو کوئی بھی ہے باز آ جا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، تو کافر ہے، ہندو ہے یا بت پرست ہے تب بھی باز آ جا۔ اللہ کی درگاہ تو وہ درگاہ ہے کہ یہاں مایوسی نہیں، یہاں نا امیدی نہیں ہے، گر ہزار بار توبہ شکستی، کہ تو نے ہزار مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ ڈالی ہے، باز آ، پھر بھی باز آ جا، کہ اللہ کی ذات تو سراسر رحمت کرنے والی ذات ہے، سراسر رحیم ذات ہے۔ تیرے کرم کے معاملے کو تیرے کرم پہ چھوڑتا ہوں، میری خطاؤں کو شمار کر لے، میری سزا کا حساب کر دے۔ یا ساغر صدیقی مرحوم فرماتے ہیں کہ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ تو عزیز طلباء، غزل کے اس نظم کے مولانا ظفر علی خان کی حمد جو ہے، اس کے ہم نے 4 اشعار کا، ابتدائی 4 اشعار کا مطالعہ کیا، 3 اشعار باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان اشعار کی تشریح جو ہے آپ کے حضور پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔